ہماری ان آیات سے، ان نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، وہ آیات آفاقی ہوں، انفسی ہوں، یا وہ آیات قرآنی، اس غفلت کی وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اور اس کی چمک دمک، اس کی رونقوں کے اندر ہے، وہ اتنے محو ہو گئے ہیں کہ بھول گئے ہیں اصل چیز کو، اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ آگے کفار کا ایک مطالبہ آ رہا ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا أو بدلہ، کہ اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن پیش کرو، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو، اس میں کوئی تحریف کر دو۔ یعنی یہ کلام بہت سخت ہے، یہ کلام بہت ریجڈ ہے، یہ تو ہماری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی ہونی چاہیے، چلیں کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ ہماری آپ ہماری مان لیں، گویا کہ حق و باطل کے اندر ایک مفاہمت کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ قرآن تو بالکل کسی طور پر بھی مفاہمت کے لیے قائل نہیں ہے، تو کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کے اندر تبدیلی کر دو۔ فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں ہرگز، یہ میرے شان کے خلاف ہے، یہ میرے لائق نہیں کہ میں اس کے اندر از خود کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کر رہا ہوں جس کا میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ آج ہم سوچیں، کیا قرآن جو ہمیں ہمارے سامنے ہے، کیا ہم اس کی پیروی کرنے کو تیار ہیں، یا یہ کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے کہ بس اس سے پڑھ کر ثواب لے لو، گھر میں رکھ لو برکت ہے، کوئی اس کی جو ہے تعویذ گلے میں ڈال لو، یا کوئی آیت پڑھ کر جو ہے رزق میں اضافہ کر لو، یا کچھ آیت پڑھ کے کچھ جنوں کو بھگا لو، یا اس پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا لو، یا اس کو اپنی بیٹی کو جو ہے تحفے میں طور پر جو ہے وہ دے دو۔ کیا ایک واجبی سا تعلق ہے، یا اس کی جو اصل احکام ہیں؟ اور احکام کے ضمن میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی مجبوری اور مصلحت جو ہے سامنے نظر آتی ہے۔ کیا کریں، آخر دنیا میں رہنا ہے، آخر گھر والوں کے تقاضے ہیں، دوست احباب کے تقاضے ہیں، کچھ ملازمت کے تقاضے ہیں، کچھ کاروبار کے تقاضے ہیں، کچھ اپنے رشتہ داروں کے رسم و رواج کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کیا کریں، مجبوری ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، غور کا مقام ہے کہ ہمارا قرآن سے کیا واقعتاً وہ اصلی تعلق بنتا ہے یا نہیں، کہ جیسے حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا۔ آ کے قیامت کے دن جو نیک ہستیاں ہیں وہ مشرکین کے سے اعلان بیزاری کریں گی، جن کو وہ مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اور نیک ہستیوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا شرک کرنے والوں سے کہ ٹھہرے رہو تم اپنی جگہ پر، تم بھی اور جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، اور ان کے مابین جو محبتیں تھیں اور جو آپس میں جو قرابتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ وہ توڑوا دے گا۔ وہ نیاز مندیاں وہ جو کرتے تھے اور جو ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کی جو جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے، وہ ساری آپس میں وہ قرابت جو ہے، وہ نیاز مندیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ فرمائے گا ان کے شریکوں سے، کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری بندگی کرنا؟ فکفیٰ باللہ شہیدا، بلکہ وہ کہیں گے ان کے شریک، ما کنت ایانا تعبدون، کہ دیکھو تم ہماری بندگی نہیں کرتے، تم جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی یہ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے آ کر جب ہم دنیا سے چلے گئے تھے ہم سے دعائیں کرتے تھے، اپنی اور حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے جو ہے وہ تم ہمارے نام پر نذرانے دیتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ تم جو ہے کہتے ہو، یہ بالکل غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو۔ اور کہا کہ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تم ہمارے پیچھے کیوں ہمیں اللہ کے سامنے شرمسار کرتے ہو۔ لہٰذا ان کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن ان کا جواب جو ہے وہ تم سن لو۔ آگے عظمت قرآن کے ضمن میں ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا دیکھو اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے جو تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس میں قرآن کی عظمت کے 4 پہلو آتے ہیں۔ یعنی پہلا پہلو یہ ہے کہ قرآن موعظہ ہے، ایک نصیحت ہے، اور نصیحت وہ چیز ہے کہ جو دل کی سختی کو نرمی بدلتی ہے، اندر گداز پیدا کرتی ہے، رقت پیدا کرتی ہے، جذبات پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ مقام ہے کہ وہ دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے، اور پھر شفا ہے اس کے اندر، یعنی دلوں کے اندر جا کر جو بھی دل کی بیماریاں ہیں، کو بغض، عداوت اور دشمنی ہے، حسد ہے، طمع ہے، لالچ ہے، ان بیماریوں کے لیے وہ شفا بن جاتا ہے۔ اور پھر ہدایت ہے، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور اعتدال اور توازن کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے، اور رحمت ہے کہ قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن تمہارے لیے
معجزہ بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اولیاء اللہ کے اوصاف کیا ہیں، فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ان پر نہ کوئی خوف آتا ہے نہ وہ حزن سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان پختہ رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایمان پختہ، اللہ پر یقین اور اللہ کی وحدانیت پر یقین، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اس کے تابع ہیں، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہی وہ چیز ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہو۔ غم کا تعلق ماضی کے معاملات سے ہے، ماضی میں اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو انسان کو غم آتا ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا، یہ اس نے کیا، یہ فلاں نے کیا، اندر ہی اندر انسان غصہ کھاتا ہے، پیچ و تاب کھاتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا یقین ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے غم کو نکالے، اور خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہ کہیں میرے ساتھ یہ حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ کر جائے، لہٰذا ان کو اللہ پر یقین ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، لہٰذا ان کے دلوں میں امن اور سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فتح بالآخر حق کی ہوگی۔ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوموں نے ان کو ستایا اور انہوں نے حق کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اس کا انکار کیا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرا واعظ کرنا، نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تم، تو ٹھیک ہے، جو میرے مقابلے میں کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے موقع نہ دو، اور یہ کہ بلا لو اپنے شرکاء کو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری معاونت کریں، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یعنی یہ کہ بالآخر رسول بھی جو ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ قوم کے اندر جو حق کا بیج ہے وہ بالکل مر چکا ہے اور اب ان کے اندر جو ہے بھس رہ گیا ہے، جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، لہٰذا اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی سرخرو کیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو بھی سرخرو کیا، اہل ایمان کو، اور بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔